دیوار پر لگے ہوئے کلاک نے ٹن ٹن کر کے 8 بجائے، لیکن اس کی سوئیاں 9:30 کے ہندسے بتا رہی تھیں۔ میرے خیالات کا سلسلہ ٹوٹ گیا اور میں کھا جانے والی نگاہوں سے کلاک کی طرف دیکھنے لگا۔ اس کمبخت کو بھی اسی وقت مذاق سوجا تھا، حالانکہ ٹھیک 8 بجے میں اپنے فلیٹ میں داخل ہوا تھا اور 9:30 بجے اللہ رکھا ریسٹورانٹ کا بیرا میرے لیے کھانا لے کر آیا تھا۔ ٹھیک 11 بجے میں نے اپنے ایک بینڈ کے ریڈیو سے رات کی خبریں سنی تھیں۔ تقریباً 12 بجے میں بستر پر لیٹ کر سونے کی کوشش کرتا رہا اور 1 گھنٹے کی مسلسل کوشش کے بعد بھی نیند نہ آنے پر اٹھ کر بیٹھ گیا تھا۔ پھر نہ جانے کتنی دیر تک میں نے زرینہ کو ایک نفرت بھرا خط لکھنے کی کوشش کی تھی، لیکن پیڈ کا آخری کاغذ بھی پھاڑنے کے باوجود خط نہ لکھ سکا۔ تب خط لکھنے کا ارادہ ملتوی کر کے میں کچھ اور سوچنے لگا تھا، اور اس وقت سے اب تک مسلسل سوچ رہا تھا۔ ہائی لائٹ کے نئے پیکٹ میں آخری سگریٹ رہ گئی، گویا میں نے سوچ بچار میں پوری 19 سگریٹیں پھونک ڈالی تھیں، اور اتنی سگریٹیں پینے میں کم از کم 2 گھنٹے تو ضرور لگے ہوں گے۔ لیکن کمبخت کلاک 8 بجا رہا تھا اور اس کی سوئیاں 9:30 کے ہندسے پر تھیں۔ لیکن کلاک بھی کیا کرتا، وہ اپنی عمر کی آخری منازل میں تھا۔ یہی کیا کم تھا کہ اس بڑھاپے میں بھی وہ حسب توفیق اپنا فرض ادا کر دیتا تھا۔ اس کی کیفیت ایک فرض شناس لیکن افیونی پہرے دار کی سی تھی، جو دن کے 12 بجے بھی افیون کی پینک میں چونک کر جاگتے رہو کا نعرہ لگا دیتا۔ تمام تر غلطی اسی کی نہیں تھی، میں نے کبھی اس کی طرف توجہ ہی نہیں دی تھی۔ کبھی اس کا فریم خوشنما اور چمکدار تھا، گھنٹے کے اوپری شیشے پر خوبصورت نقش و نگار بنے ہوئے تھے، لیکن اب سرے سے شیشہ ہی غائب تھا۔ گرد اور میل کچیل سے پیتل کے چمکدار گھنٹے کا رنگ بدل گیا تھا، اندرونی حصوں میں مکڑی نگر آباد ہو گیا تھا، اور مکڑیوں کے بہت سے خاندان اس میں سکون و آرام کی زندگی بسر کر رہے تھے۔ البتہ جب کبھی اس کا گھنٹا بج اٹھتا تو چھوٹے چھوٹے ہلکے پھلکے بچے خوفزدہ ہو کر باہر نکل آتے اور دیوار پر ادھر ادھر دوڑنے لگتے، لیکن پھر ان کے والدین انہیں سمجھا بجھا کر واپس گھر لے جاتے اور بہادر بننے کی تلقین کرتے۔ سیاہ اور چمکدار سوئیاں ڈھیلی ہو کر بے جان ہو گئی تھیں، وہ اس شریر گھنٹے کا ساتھ نہ دے پاتی تھیں، اور جب وہ دن کے 12 بجا رہا ہوتا تو سوئیاں بلندی سے پستی میں آ پڑتی اور 6:30 بج جاتے۔ چنانچہ کلاک کو بے قصور قرار دے کر میں پھر غور و خوض میں مصروف ہو گیا۔ کیا کرنا چاہیے؟ مردود اختر بیگ نے مجھے شکست فاش دی تھی، اور بے وفا زرینہ نے مجھے 3 سال تک احمق بنایا تھا۔ اس سے بہتر تو اینجلا تھی۔ اگر اس کی دونوں آنکھیں بیک وقت مختلف سمتوں میں نہ دیکھتی ہوتیں اور ٹھوڑی پر جلے ہوئے کا نشان نہ ہوتا تو وہ زرینہ سے کہیں خوبصورت تھی۔ اس کا قد زرینہ سے کہیں اچھا تھا، اور جو مجھ سے زرینہ سے زیادہ محبت کرتی تھی۔ لیکن نہ جانے موٹا حشمت کہاں سے اس کوتاہ قد لڑکی کو لے آیا، جس نے مجھے اینجلا سے دور کر دیا۔ زرینہ نے چند ہی دنوں میں مجھے خود پر عاشق کر لیا اور اینجلا سوگوار ہو گئی۔ زرینہ مجھ سے محبت کی پینگیں بڑھاتی رہی اور میں اینجلا کو بھولتا گیا۔ خدا مجھے معاف کرے، میں نے اینجلا کی بھینگی آنکھوں کا مذاق بھی اڑایا، جس کی محرک زرینہ تھی۔ پھر اینجلا اتنی بد دل ہو گئی کہ اس نے ادھیڑ عمر کے جیکب سے شادی کر لی۔ اینجلا کی شادی میں اور زرینہ اسی طرح شریک ہوئے تھے جیسے میاں بیوی ہوں۔ اس طرح خوشی کے موقع پر بھی میں اس کے دل پر چرکے لگانے سے باز نہ آیا۔ مجھے اینجلا کی وہ کربناک مسکراہٹ یاد آ گئی جو مجھ سے شادی کی مبارکباد وصول کرتے وقت اس کے ہونٹوں پر آ گئی تھی، لیکن اس میں میرا کوئی قصور نہیں تھا، سب کچھ زرینہ کی وجہ سے ہوا تھا۔ اور اب زرینہ اختر بیگ سے شادی کر رہی تھی، صرف اس لیے کہ اختر بیگ اکاؤنٹنٹ تھا اور اس کی تنخواہ 1100 تھی، اور میں کلرک تھا، میری تنخواہ 350 تھی۔ مگر اب میں کیا کروں؟ زرینہ کی شادی کا کارڈ سامنے میز پر پڑا منہ چڑھا رہا تھا اور میں غصے سے کھول رہا تھا۔ ہم سب موٹے سیٹھ حشمت علی کی امپورٹ ایکسپورٹ کی فرم حشمت برادرز میں کام کرتے تھے۔ سیٹھ حشمت خالص سیٹھ تھے، نہ جانے کون سے خاندان سے ان کا تعلق تھا، لیکن اب باعزت لوگوں میں شمار ہوتے تھے۔ بڑے بڑے لوگوں سے رسوخ تھے، بڑے بڑے لائسنس مل جاتے تھے اور کاروبار خوب چل رہا تھا۔ لیکن حشمت سیٹھ حد درجہ کنجوس تھے، لنڈا بازار کے سوٹ پہنتے تھے، سڑی بسی آسٹن کار میں سفر کرتے تھے جس میں ہارن کے سوا ہر چیز بولتی تھی۔ جس طرف سے گزرتے راہگیر دور دور ہٹ جاتے
کہ کہیں گاڑی کا بونٹ اچھل کر ان پر نہ آ پڑے۔ دفتر کی بھی یہی حالت تھی۔ پورے 6 سال سے میں اس میں کام کر رہا تھا، لیکن ایک بار بھی کبھی دفتر میں رنگ و روغن نہیں کروایا گیا۔ دیواروں پر البتہ جگہ جگہ پان کی پیک سے گلکاری ہو رہی تھی۔ دفتر کے بہت سے لوگ پان کے شوقین تھے اور کام کے اوقات میں کہیں اور جا کر پیک تھوکنے کی تکلیف نہیں کرتے تھے۔ حشمت سیٹھ کو بھی اس پر اعتراض نہیں تھا، کیونکہ یہ ملازموں کی مستدی اور وفاداری کا ثبوت تھا۔ فرنیچر بھی سیٹھ حشمت کی کفایت شعاری کا آئینہ دار تھا۔ رحیم الدین کباڑی سے فرنیچر کی سپلائی کا معاہدہ تھا اور رحیم الدین نے نایاب فرنیچر حشمت برادرز میں جمع کر دیا تھا۔ رحیم الدین بھی ماہر فن تھا۔ ٹوٹی پھوٹی میز کرسیوں کو تیار کر دینا اس کے دائیں ہاتھ کا کام تھا، کیونکہ اس کا بایاں ہاتھ شانے کے قریب سے غائب تھا۔ شاید ضرورت پڑنے پر اس نے کسی کرسی کے پائے کی جگہ لگا دیا تھا۔ کسی بھی میز کے چاروں پائے یکساں نہیں تھے، ایک میز مختلف میزوں کا مجموعہ تھی۔ یہی کیفیت کرسیوں کی بھی تھی۔ کوئی بھی کرسی بید سے بنی ہوئی نہیں تھی، بلکہ تختے جوڑ کر بار بار پیسے خرچ کرنے کا جھگڑا ہی ختم کر دیا گیا تھا۔ دفتر کا دوسرا سامان بھی نوادرات میں سے تھا، مثلا ریک، ٹائپ رائٹر اور ایسی ہی دوسری اشیاء۔ ٹائپ رائٹر کے حروف زیڈ کو اردو کے 7 کا ہندسہ بنا دیتے تھے، یو کو جے اور ایل کو آئی، لیکن اینجلا کو تنخواہ کس بات کی ملتی تھی؟ ضروری خطوط ٹائپ کرنے کے بعد وہ تمام ہندسے بال پوائنٹ سے درست کر دیتی تھی اور اس کام میں وہ ماہر ہو گئی تھی۔ دفتر کا سٹاف 14 افراد پر مشتمل تھا، جن میں 2 خواتین اور باقی حضرات تھے۔ کسی بھی فرم کی شان بڑھانے کے لیے لیڈی ٹائپسٹ اور لیڈی ریسیپشنسٹ کی موجودگی ضروری ہوتی ہے۔ حشمت سیٹھ اس ضرورت سے بخوبی واقف تھے، لیکن 200 روپے ماہوار پر بھینگی آنکھوں والی اینجلا ہی مل سکتی تھی، جس کی ٹائپ کی سپیڈ بہرحال 22 الفاظ فی منٹ تو تھی ہی، اور اس نایاب ٹائپ رائٹر پر جس کے حروف ہر وقت لڑتے جھگڑتے رہتے تھے 15-16 الفاظ فی منٹ نکل ہی آتی تھی۔ دوسری خاتون وقت کی ستائی ہوئی محترمہ زیب النساء تھیں، جو ریسیپشنسٹ کا کام کرتی تھیں، لیکن ان کی عمر خاصی تھی، اس لیے دفتر کا کوئی آدمی ان سے عشق نہ کر سکا، اور جب وہ کسی کی توجہ حاصل کرنے میں ناکام رہیں تو بد دل ہو کر ملازمت ہی چھوڑ کر چلی گئیں۔ اس طرح دفتر میں اب بھینگی آنکھوں والی اینجلا کا ہی راج تھا۔ وہی چپڑاسی سے لے کر اکاؤنٹنٹ تک کی آنکھوں کا تارا تھی۔ یہ اینجلا کی آنکھوں کا کمال تھا کہ وہ ہر شخص کو مطمئن کر دیتی تھی، اور ہر شخص یہی سمجھتا تھا کہ مس اینجلا ہر وقت اس کی طرف دیکھتی رہتی ہیں۔ لیکن اس بازوق عیسائی لڑکی نے اس ناچیز کو پسند کیا تھا، جس کا اظہار ایک دن کرسمس کے موقع پر اس نے کر دیا۔ وہ اس طرح کہ دفتر کے پورے سٹاف میں اس نے صرف اس خادم کو اپنے ہاں بلایا۔ میری باچھیں کھل گئیں۔ ویسے ایک بات عرض کر دوں کہ لوگ مجھے قبول صورت بلکہ خوبصورت کہتے ہیں۔ یوں بھی پوری دنیا میں تنہا ہونے کی وجہ سے اچھا کھانے اور اچھا پہننے کا عادی رہا ہوں۔ یہ دوسری بات ہے کہ اپنے عمدہ لباس پہن کر کبھی دفتر نہیں جاتا، کیونکہ ان کے خراب ہونے کا اندیشہ رہتا ہے۔ بہرحال مس اینجلا نے مجھ سے اظہار عشق کر دیا تھا اور میرے دل کے کمل کھل گئے۔ ہمارا عشق پورے 2 سال تک بغیر کسی حادثے کے چلتا رہا۔ اس دوران اینجلا نے کئی بار عیسائی مذہب چھوڑ کر مسلمان ہونے کا ارادہ ظاہر کیا اور میں نے عیسائی ہونے کا، لیکن ہم اس کے لیے وقت کا انتظار کر رہے تھے کہ حشمت سیٹھ نئی ریسیپشنسٹ کو لے آئے۔ یہ زرینہ تھی، بوٹے سے قد کی، گھنگریالے بالوں والی حسینہ، خوش مزاج، ہنس مکھ، اور اس کے آتے ہی اینجلا کا رنگ پھیکا پڑ گیا۔ لیکن میں آپ کو پورے خلوص سے بتاتا ہوں کہ میرے دل میں اس وقت تک کوئی منافقت پیدا نہیں ہوئی جب تک زرینہ نے خود میری طرف قدم نہ بڑھائے۔ دفتر کے بیشتر لوگ زرینہ کی توجہ حاصل کرنے میں کوشاں تھے، لیکن زرینہ کسی کو لفٹ نہیں دیتی تھی۔ پھر ایک شام جب ہم دفتر سے نکل کر بس اسٹاپ پر پہنچے تو زرینہ میرے قریب آ گئی۔ مصروف ہیں مسٹر عارف؟ اس نے ایک ادا سے پوچھا۔ جی نہیں، حکم دے۔ دراصل پکچر دیکھنے کا موڈ تھا، لیکن تنہا جاتے ہوئے جھجکتی ہوں۔ 2 ٹکٹ بک کرائے تھے، اگر آپ پسند کریں، اس نے کہا۔ میں بھلا کیوں نہ پسند کرتا؟ ہم نے پکچر دیکھی، میں نے اسے ڈنر کی دعوت دی جو اس نے قبول کر لی۔ ڈنر کے دوران ہم نے ایک دوسرے کے حالات زندگی جانے، ایک دوسرے سے واقف ہوئے، اور پھر زرینہ نے روزانہ مجھے مسکرا کر سلام کرنا شروع کر دیا۔ دفتر میں کھلبلی مچ گئی۔ اینجلا اداس ہو گئی، لیکن ان باتوں کا ہمارے اوپر کیا اثر پڑ سکتا تھا؟
میں نے اینجلا کی نیو ایئر ڈے والی دعوت پر بھی معذرت کر لی تو اینجلا کو یقین ہو گیا کہ اس کا دور ختم ہو گیا۔ چنانچہ وہ مظلوم لڑکی خاموشی سے پیچھے ہٹ گئی۔ دوسرے لوگوں کو بھی احساس ہو گیا کہ یہ دوسری لڑکی بھی میرے جال میں پھنس گئی ہے اور اب ان کی دال گلنا مشکل ہے۔ چنانچہ انہوں نے بھی عشق کرنے کے اوزار سمیٹ کر دل کے تھیلے میں بند کر لیے اور ہمارے بارے میں کانا پھوسی کرنے کے سوا اور کچھ نہ کر سکے۔ یوں زرینہ سے میری محبت پروان چڑھنے لگی۔ ہم ہر جگہ ساتھ آتے جاتے، دفتر میں بھی زرینہ 2-3 بار میرے پاس آتی اور میں 2-3 بار اس کے پاس جاتا۔ ہم دونوں ایک دوسرے کو اطلاع دیے بغیر کبھی غیر حاضر نہ ہوتے۔ دوپہر کو ساتھ کھانا کھاتے، شام کو میں زرینہ کو اس کے مکان پر چھوڑنے جاتا، وہ مجھے ایک پیالی چائے پلاتی، اس کی بوڑھی ماں مجھے بیٹا اور چھوٹا بھائی انکل کہتے۔ اس طرح پورے 3 سال گزر گئے۔ ان 3 سالوں میں اور زرینہ اتنے قریب آ گئے کہ دوری کا تصور بھی دور ہو گیا۔ اینجلا کے دل کی سیٹ خالی ہو گئی تھی، چنانچہ دفتر کے دوسرے لوگوں نے الیکشن لڑا، لیکن کسی کو کوئی ووٹ نہ مل سکا۔ تب ادھیڑ عمر کے جیکب نے اینجلا کو مذہب اور ملت کا واسطہ دے کر اپنی طرف متوجہ کر ہی لیا۔ اس نے شاید اسے یہی بتایا ہوگا کہ یہ مسلمان ایسے ہی ہوتے ہیں۔ آخر میں نے اپنے مذہب کی لڑکی کو اس پر ترجیح دی تھی، چنانچہ کیوں نہ وہ بھی اپنے مذہب کے آدمی کا خیال کرے۔ تب ایک دن جیکب نے مجھے اپنی شادی کا کارڈ دیا۔ یہ شادی مس اینجلا کے ساتھ ہو رہی تھی۔ میں اور زرینہ اس کارڈ کو دیکھ کر خوب ہنسے تھے۔ پھر ہم نے ان کی شادی میں شریک ہونے کا فیصلہ کر لیا۔ دفتر کے دوسرے لوگ بھی پہنچے تھے، لیکن میں اور زرینہ ساتھ ساتھ اینجلا کی شادی میں گئے۔ میں نے زرینہ کو اپنی پوری تنخواہ خرچ کر کے ایک ساڑی خرید کر دی تھی، اور اس ماہ میرے اوپر جو کچھ بیتی اس کا ذکر کیا کروں۔ ہاں، تو ہم اس شادی میں شریک ہوئے اور اس کامیابی سے شریک ہوئے کہ لطف آ گیا۔ دفتر کے دوسرے لوگوں کو یقین ہو گیا کہ بات حد سے آگے بڑھ چکی ہے۔ اینجلا نے افسردہ مسکراہٹ سے ہماری مبارکباد وصول کی، ہم دونوں کا مشترکہ تحفہ وصول کیا، اور یوں اس شادی کی یاد بہت دنوں تک ہمارے لیے دلچسپ موضوع گفتگو بنی رہی۔ پھر میری قسمت کے تاریک دور نے پلٹ کر میری طرف دیکھا۔ میں اسے بھول چکا تھا، چنانچہ اس نے اپنی اہمیت کا احساس دلانا ضروری سمجھا اور پوری طرح میری طرف متوجہ ہو گیا۔ ایک شام دوران گفتگو زرینہ نے تذکرہ کیا کہ اگلے ماہ کی 5 تاریخ کو وہ پورے 20 سال کی ہو جائے گی۔ میں، جو اس کی خوشنودی کا کوئی موقع ہاتھ سے نہ جانے دینا چاہتا تھا، بول پڑا، تب اس ماہ تمہاری سالگرہ باقاعدگی سے منائی جائے گی۔ کیا مطلب؟ زرینہ نے چونک کر کہا تھا۔ تمہارے گھر پر ایک چھوٹی سی تقریب ہوگی جس میں ہمارے دفتر کے تمام لوگ شریک ہوں گے، میں نے کہا، اور زرینہ کی آنکھیں خوشی سے چمک اٹھیں، لیکن پھر اس نے اداس ہو کر کہا، میں نے اپنی سالگرہ کبھی نہیں منائی، اور اس بار بھی کیسے منا سکتی ہوں؟ خاصے اخراجات ہو جائیں گے۔ تو ہونے دو ڈارلنگ۔ نہیں عارف، تمہارے اوپر یوں ہی کافی بھار ہے، تمہاری آدھی تنخواہ تو میرے اوپر خرچ ہو جاتی ہے، بلا وجہ اس بوجھ کی کیا ضرورت؟ تمہارے لیے تو میں ساری دنیا کا بوجھ اپنے کندھوں پر اٹھا سکتا ہوں ڈارلنگ۔ پھر ہم سالگرہ کا پروگرام ترتیب دینے لگے۔ جوش محبت میں زرینہ کی سالگرہ کا پروگرام تو بنا چکا تھا، لیکن اس کے گھر سے نکلنے کے بعد مجھے اپنی حماقت کا احساس ہوا۔ یہ میں کیا کر بیٹھا تھا؟ میں سالگرہ کے انتظامات کہاں سے کروں گا؟ یہ حقیقت تھی کہ مجھے 350 روپے ماہوار تنخواہ ملتی تھی۔ تنہا انسان تھا، بخوبی گزارا ہو جاتا تھا، لیکن جب سے زرینہ سے محبت کی تھی، آدھی تنخواہ اس کی ماں، بھائی اور خود زرینہ کی کچھ ضروریات پر خرچ ہو جاتی تھی۔ اس سلسلے میں نے اپنے اخراجات کم کر دیے تھے۔ مثلاً پہلے میں ہمیشہ دیر سے دفتر کے لیے نکلتا تھا اور رکشہ یا ٹیکسی سے دفتر جاتا تھا، لیکن اب میں نے باقاعدگی سے بس کا استعمال شروع کر دیا تھا۔ صبح صبح گھر سے نکل آتا تھا۔ پہلے ناشتے میں انڈے، مکھن اور دوسری اشیاء ہوتی تھی، اب صرف چائے اور سلائس پر گزارا کرتا تھا۔ پہلے میں کیپسٹن کے 4 پیکٹ پیتا تھا اور اب ہائی لائٹ کا استعمال شروع کر دیا تھا۔ اسی طرح کی دوسری کفایت شعاریوں سے میں نے ان اخراجات پر قابو پا لیا جو زرینہ پر ہوتے تھے، لیکن اب سالگرہ کے لیے کافی رقم درکار تھی۔ میں غور و خوض کرتا رہا، لے دے کے گھر کے سامان پر ہی نگاہ گئی۔ گھر کے قیمتی سامان میں ایک ٹیپ ریکارڈر تھا جسے میں نے بڑی چاہت سے خریدا تھا، اور یہ میرے تنہائی کے وقت کا ساتھی تھا۔ قیمتی ٹیپ ریکارڈر صرف 300 روپے میں فروخت کر دیا۔ کلائی کی گھڑی 105 روپے میں بکی۔
3 عمدہ سوٹ سلائی کی قیمت میں بک گئے۔ دیوار کے اس کلاک کے ایک کباڑی نے صرف 12 روپے لگائے تھے، اس لیے یہ بدبخت بچ گیا۔ بہرحال میں 700-800 روپے حاصل کرنے میں کامیاب ہو گیا، لیکن زرینہ کی خوشی کے لیے یہ قربانی کوئی اہمیت نہیں رکھتی تھی۔ میں نے 100 خوبصورت دعوتی کارڈ چھپوائے اور جب کارڈ تیار ہو گئے تو زرینہ کے سامنے رکھ دیے۔ کس قدر خوش ہوئی تھی وہ ان کارڈوں کو دیکھ کر۔ اس دن اس نے میری سچی محبت کا اقرار کیا تھا، میرے ساتھ دائمی زندگی نبھانے کا وعدہ کیا تھا، اور میں نے سوچا تھا کہ زرینہ کا دل جیتنے کے لیے میں نے جو کچھ کیا ہے وہ بہت بڑی دانش مندی تھی۔ بہرحال دعوت نامے تقسیم کر دیے گئے۔ اس تقسیم میں پیش تھا، لیکن خوف زدہ بھی تھا کہ کہیں میری مہیا کی ہوئی رقم کم نہ پڑ جائے۔ تاہم میں نے سخت احتیاط سے کام لیا، زرینہ کو احساس بھی نہ ہونے دیا، اور تمام کام بخیر و خوبی نمٹ گئے۔ سالگرہ پارٹی میں نے اپنا آخری خوبصورت سوٹ زیب تن کیا تھا۔ زرینہ نے میری دی ہوئی ساڑی پہنی اور ہم مہمانوں کا استقبال کرنے لگے۔ مہمانوں میں شیطان کا خالہ زاد بھائی اختر بیگ بھی تھا۔ اختر بیگ ہمارے ہاں اکاؤنٹنٹ تھا، خاصے ٹھاٹ سے رہتا تھا، ٹیڑھی میڑھی سی شکل تھی لیکن جوان آدمی تھا، اور پھر سب سے بڑی بات یہ کہ 1100 روپے ماہوار تنخواہ ملتی تھی۔ دوسرے مہمانوں نے حسب توفیق زرینہ کو تحائف پیش کیے، اور پھر اختر بیگ نے بھی اپنا تحفہ زرینہ کو دیا۔ یہ سنہری مخمل کا ایک باکس تھا۔ یہ میری طرف سے ایک حقیر نذرانہ۔ اس نے ایک ادا سے جھک کر کہا، تمام مہمانوں کے تحفے کھلے ہوئے تھے، ہم ان کی مالیت کا اندازہ بخوبی لگا سکتے تھے، لیکن اس بند ڈبے میں نہ جانے کیا تھا۔ زرینہ اس ڈبے سے بہت متاثر نظر آ رہی تھی، اور اس کے دل میں اسے کھول کر دیکھنے کی خواہش مچل رہی تھی۔ اس سے کہیں زیادہ یہ خواہش میرے دل میں تھی، لیکن ہم دونوں ہی خود پر قابو پائے رہے، اور سالگرہ کی دعوت بخیر و خوبی اختتام کو پہنچ گئی۔ مہمانوں کے جاتے ہی ہم دونوں سنہری ڈبے کی طرف لپکے۔ ہم نے بڑے تجسس سے اسے کھولا، اور ڈبہ کھلتے ہی میری آنکھیں پھیل گئیں۔ ڈبے میں جڑاؤ زیورات کا ایک خوبصورت سیٹ جگمگا رہا تھا۔ زرینہ کا چہرہ اس سیٹ کو دیکھ کر گلنار بن گیا، اور میرے جبڑے لٹک گئے۔ اتنا قیمتی تحفہ تصور بھی تو نہیں کیا جا سکتا تھا۔ میرا خیال ہے امیٹیشن ہے، میں نے کہا۔ سونے کا معلوم ہوتا ہے، زرینہ نے کہا۔ پھر اس کی ماں نے بھی تصدیق کر دی کہ زیورات خالص سونے کے ہیں، کم از کم 1500 کے تو ہوں گے، زرینہ نے کہا۔ سونا بہت سستا ہے آج کل، زیادہ سے زیادہ 500-600 کے ہوں گے، نگینے زیادہ ہیں، میں نے کہا۔ تمہیں ان چیزوں کی کیا تمیز، زرینہ نے ناک سکوڑ کر کہا، اور پھر اسی وقت اس نے آئینے کے سامنے جا کر زیورات پہن لیے، اور ان زیورات کو زیب کرنے کے بعد وہ در حقیقت بہت خوبصورت نظر آنے لگی تھی۔ یہ اختر بیگ اس قدر مخلص نکلے گا مجھے خیال بھی نہ تھا، زرینہ نے کہا۔ مجھے اجازت دو زرینہ، میں نے کہا۔ اچھا، خدا حافظ، وہ بے خیالی میں اپنے بندوں کے نگ درست کرتے ہوئے بولی، اور میں بھونچکا رہ گیا۔ مجھے گمان بھی نہیں تھا کہ وہ اتنی بے نیازی سے مجھے جانے کی اجازت دے دے گی۔ میں دل برداشتہ سا چلا آیا۔ میری آنکھوں میں اندھیرے سے جاگ اٹھے تھے، دماغ سائیں سائیں کر رہا تھا۔ اختر بیگ پر غصہ آ رہا تھا، خود پر غصہ آ رہا تھا۔ بلا وجہ یہ سالگرہ کا کھٹ راگ پھیلایا تھا، لیکن پھر میں نے دل کو تسلی دی۔ عورت کی فطرت کے مقولے یاد کیے، عورت تو زیورات پر مرتی ہے، لیکن زرینہ کو بہت جلد میری دل شکنی کا احساس ہو جائے گا۔ وہ مجھ سے معافی مانگ لے گی، البتہ میں اس سے 2-3 دن تک ناراضگی کا اظہار کروں گا۔ اسے احساس دلاؤں گا کہ اس نے سونے کی چمک سے مروب ہو کر میری دل شکنی کی تھی۔ اس رات، اس وقت تک، جب تک نیند نہ آ گئی، میں غم و غصے کا شکار رہا۔ دوسرے دن حسب معمول میں دفتر میں پہنچ گیا۔ زرینہ بھی آ چکی تھی۔ میں نے اس کی طرف دیکھا۔ روزانہ وہ مسکرا کر میرا استقبال کرتی تھی۔ اس روز بھی اس نے استقبالیہ نگاہوں سے میری طرف دیکھا، لیکن آج اس کی مسکراہٹ میں وہ زندگی نہیں تھی، یا یہ صرف میرا احساس تھا۔ بہرحال مجھے اس سے ناراضگی کا اظہار کرنا تھا، سو میں دن بھر کرتا رہا۔ میں نے لنچ میں بھی زرینہ کو مخاطب نہیں کیا، لیکن حیرت کی بات تو یہ تھی کہ وہ بھی مجھ سے مخاطب نہیں ہوئی، اور یہی چھٹی کے وقت ہوا۔ وہ چھٹی کے بعد بس اسٹاپ پر میرا انتظار کرتی تھی۔ ہم دونوں ایک ساتھ ہی ایک بس میں سوار ہوتے، اور میں اسے اس کے گھر چھوڑ کر تھوڑی دیر بیٹھ کر واپس آتا۔ لیکن آج جب میں بس اسٹاپ پر پہنچا تو زرینہ موجود نہیں تھی۔ میں اور جل گیا، اور اس کے گھر جانے کے بجائے اپنے گھر واپس آ گیا۔
میری انا جاگ اٹھی تھی۔ میں نے زرینہ کے لیے کیا کچھ نہیں کیا تھا، لیکن اس نے ذرا سی دیر میں آنکھیں پھیر لی تھیں۔ میں نے فیصلہ کر لیا کہ اس وقت تک زرینہ سے بات نہیں کروں گا جب تک وہ میری خوشامد نہ کرے، اور دفتر میں دوسرے دن میں نے اپنا موڈ سخت خراب رکھا۔ میں نے ایک بار بھی زرینہ کی طرف نہیں دیکھا۔ تیسرے دن بھی یہی کیفیت رہی۔ ویسے تیسرے دن میں نے چور نظروں سے زرینہ کی شکل دیکھی۔ اس کے چہرے پر کوئی اضطراب نہیں تھا، اس کے انداز میں ذرا بھی افسردگی نہیں تھی، وہ حسب معمول اپنا کام انجام دے رہی تھی۔ چوتھا دن بھی یوں ہی گزرا۔ ہم دونوں نے ایک دوسرے سے کوئی گفتگو نہیں کی، البتہ اس روز میں زرینہ سے گفتگو کرنے کا فیصلہ کر چکا تھا۔ میں اس سے معلوم کرنا چاہتا تھا کہ مستقبل کے جو پروگرام ہم نے بنائے تھے ان کا کیا ہوا۔ اس خیال کے تحت میں ذرا جلدی دفتر سے نکل آیا اور بس اسٹاپ پر پہنچ گیا۔ حالانکہ روزانہ زرینہ پہلے نکل جاتی تھی۔ بس اسٹاپ پر میں ایک طرف آڑ میں کھڑا ہو گیا تاکہ زرینہ کی نگاہ براہ راست میرے اوپر نہ پڑے۔ میں دفتر کے دروازے کی طرف نگراں تھا اور پھر میں نے زرینہ کو بس اسٹاپ کی طرف آتے دیکھا۔ اس سے تھوڑے فاصلے پر اختر بیگ اس سے بے خبر اسی طرف آ رہا تھا، شاید وہ بھی بس میں جانے کا ارادہ رکھتا تھا۔ زرینہ بس اسٹاپ پر پہنچ گئی اور پھر اس نے مسکرا کر اختر بیگ کو سلام کیا۔ اختر بیگ نے بھی اسی طرح مسکرا کر اسے جواب دیا اور زرینہ اس کے قریب پہنچ گئی۔ میں ان دونوں سے زیادہ دور نہیں تھا، لیکن دونوں میں سے کسی نے مجھے نہیں دیکھا۔ پھر میں نے زرینہ کی آواز سنی، مصروف ہیں اختر صاحب؟ او نہیں مس زرینہ، حکم دیں، اختر نے کہا۔ وہ دراصل پکچر دیکھنے کا موڈ تھا، لیکن تنہا جاتے ہوئے جھجکتی ہوں۔ 2 ٹکٹ بک کرائے تھے، اگر آپ پسند کریں۔ اور میرا دماغ سن ہو گیا، میری آنکھیں حیرت سے پھیل گئیں، میں سکتے کے عالم میں کھڑا رہ گیا۔ میں نے نہیں سنا کہ اختر بیگ کیا کہہ رہا ہے، زرینہ نے مزید اس سے کیا کہا، البتہ میری آنکھوں نے اختر بیگ کو ٹیکسی روکتے دیکھا اور پھر وہ دونوں ٹیکسی میں بیٹھ کر چلے گئے۔ میں وہیں کھڑا رہا، کئی بسیں نکل گئیں، پھر جب میرے حواس قدرے درست ہوئے تو میں ایک بس میں بیٹھ کر گھر چلا آیا۔ مجھے یقین ہو گیا تھا کہ زرینہ میرے ہاتھ سے نکل گئی، وہ زیورات کے ڈبے میں بند ہو گئی۔ سونے کی چمک نے میری محبت کو ماند کر دیا۔ میں نے فلمی عاشقوں کے سے انداز میں درد بھرے گانے گنگنانے شروع کر دیے، شیو بنانا بند کر دیا، بال سنوارنے چھوڑ دیے۔ مجھے اپنی گھڑی، ٹیپ ریکارڈر اور سوٹوں کا بھی غم تھا، اور اس سے زیادہ غم زرینہ کی بے وفائی کا تھا۔ سامعین کرام، آپ سن رہے ہیں M.A. راحت کی لکھی ہوئی ایک دلچسپ اردو کہانی جس کا نام ہے تالوت۔ یہ اس سلسلے کی پہلی قسط ہے۔ مجھے امید ہے آپ کو میری یہ کاوش پسند آئے گی۔ آپ نے اگر ابھی تک میرا چینل مائی وائس سبسکرائب نہیں کیا تو ابھی میرے چینل کو سبسکرائب کر کے بیل نوٹیفیکیشن آن کر لیجئے تاکہ آنے والی ہر نئی کہانی کی اطلاع بر وقت آپ تک پہنچ سکے۔ کئی بار میرے ذہن میں خطرناک خیالات بھی آئے۔ دل نے کہا اختر بیگ کی مرمت کر دوں یا زرینہ کو اغوا کر لوں، گھوڑا لے کر جاؤں، اسے اٹھا کر گھوڑے پر ڈالوں اور پستول سے فضا میں فائرنگ کرتا ہوا بھاگ نکلوں۔ لیکن پھر عقل نے ٹہوکا دیا، لالا سدھیر یا سلطان راہی تو ایسے کام کر سکتے ہیں، میرے بس کی بات نہیں۔ اگر گھوڑے سے گر پڑا تو ایک آدھ ٹانگ ٹوٹ جائے گی، اور مجھے دونوں ٹانگیں عزیز تھیں، پھر کیا کروں؟ بے شمار خیالات میرے ذہن میں جنم لینے لگے۔ کم ہمت نہیں ہوں، دنیا میں تنہا ہونے کی وجہ سے موت اور زندگی کا بھی غم نہیں، لیکن ان تمام باتوں سے کیا فائدہ ہوگا؟ زرینہ بے وفا ہے، بے وفا رہے گی، لیکن اس کی بے وفائی کی وجہ دولت ہے۔ یوں تو قدم قدم پر دولت کی اہمیت سامنے آتی ہے، لیکن اس واقعے کے بعد سے دولت کی طاقت کا میں دل سے قائل ہو گیا۔ انسان کے پاس دولت نہیں ہے تو زندگی بیکار ہے۔ روز و شب گزرتے رہے، دفتر کے لوگ اب مضحکہ خیز نگاہوں سے مجھے دیکھتے رہے۔ زرینہ بھول گئی تھی کہ کبھی اس کے مجھ سے بھی تعلقات تھے۔ اب وہ کھلم کھلا اکاؤنٹنٹ سے عشق کر رہی تھی، اور بہرحال اختر بیگ کی تنخواہ 1100 تھی۔ میرے لیے اگر اس کی آنکھوں میں رحم کے تاثرات تھے تو وہ اینجلا یا مسز جوزف تھی، لیکن آنکھوں کا زاویہ درست نہ ہونے کی وجہ سے یہ تاثرات ٹھیک طور سے نظر نہیں آتے تھے۔ اور ابھی اس کامیاب عشق کو پورا 1 ماہ بھی نہیں گزرا تھا کہ آج شام کو اختر بیگ مردود نے میرے ہاتھ میں یہ کارڈ تھما دیا تھا۔ سب سے پہلا کارڈ مجھے ملا تھا، بعد میں یقیناً دوسروں کو بھی ملے ہوں گے، لیکن اختر بیگ تو صرف میرا تماشا دیکھنا چاہتا تھا۔ آج زرینہ بھی دفتر نہیں آئی تھی، اور در حقیقت میں تماشا بن گیا تھا۔ دفتر کا وقت ختم ہونے میں آدھا گھنٹہ باقی تھا
لیکن یہ آدھا گھنٹہ بھی مجھ سے نہ گزارا گیا۔ میں دفتر سے نکل آیا اور پھر نہ جانے کہاں کہاں آوارہ گردی کرتا پھرا۔ نہ جانے میرے دل میں کیسے کیسے طوفان آ کر گزر گئے۔ دولت کی فتح ہوئی تھی، مردود اختر بیگ نے زرینہ کو جیت کر مجھے شکست فاش دی تھی، اور زرینہ نے زیورات کے سیٹ پر اپنی محبت قربان کر دی تھی، اور اس وقت اندازے کے مطابق رات کے 3 بج رہے تھے۔ اندازہ ہی لگایا جا سکتا تھا، ورنہ ابھی تھوڑی دیر قبل کلاک نے 8 بجائے تھے اور اس کی سوئیاں 9:30 پر اٹکی ہوئی تھیں۔ کلائی کی گھڑی سے وقت کا پتہ چل سکتا تھا، لیکن اس کو میں نے زرینہ کی سالگرہ کی نظر کر دیا تھا۔ میرے دل میں دھواں سا اٹھنے لگا اور میں بے چین ہو کر کمرے میں ٹہلنے لگا۔ سگریٹ کے پیکٹ میں اب آخری سگریٹ رہ گیا تھا، اور اس آخری سگریٹ کے دوران میری سوچ کو تسکین ملنا ضروری ہے، ورنہ میں پاگل ہو جاؤں گا۔ دل چاہ رہا تھا کہ آخری سگریٹ بھی جلا لوں، لیکن اگر اس دوران بھی سکون کی منزل نہ مل سکی تو بہرحال اب نہیں برداشت کر سکتا۔ میں نے ہائی لائٹ کے پیکٹ سے آخری سگریٹ نکال لی، سلگائی اور ایک گہرا کش لے کر فوری فیصلے کرنے لگا۔ زرینہ کا خیال دل سے نکالنا ہوگا، اس کے علاوہ اور کوئی چارہ نہیں ہے۔ غصے کے عالم میں کوئی انتقامی قدم پوری زندگی کا پچھتاوا بن سکتا ہے۔ گناہ بے لذت والی بات ہوگی۔ زبردستی کسی کی توجہ نہیں حاصل کی جا سکتی، خواہ زرینہ ہو یا کوئی اور۔ دولت کے ذریعے دلوں پر ڈاکے ڈالے جا سکتے ہیں، چنانچہ پہلا قدم دولت کا حصول ہے۔ دولت ہو تو دنیا بھر کی توجہ حاصل کی جا سکتی ہے۔ دولت نہ ہونے کی وجہ سے ہی آج یہ کیفیت ہوئی ہے، ورنہ زرینہ کی شادی کے دعوت نامے پر آج خود میرا نام ہوتا۔ پھر دولت حاصل کرنے کی کیا ترکیب ہے؟ سگریٹ کے 1/4 حصے کے جلتے جلتے میں نے دولت کے حصول کی ترکیب سوچ لی۔ زرینہ کو اغوا کیا جا سکتا ہے، بآسانی اسے قابو بھی رکھا جا سکتا ہے، خواہ کتنے ہی خطرات کیوں نہ مول لینے پڑیں، لیکن اس طرح زرینہ کی محبت تو نہیں حاصل کی جا سکتی۔ پوری زندگی کا عذاب زرینہ نہ سہی، کوئی اور سہی جو بھرپور محبت دے سکے دولت کے عوض۔ گویا دولت کا حصول اولین شرط ہے، خواہ جائز طور سے حاصل ہو یا ناجائز طور سے، اور ناجائز طور سے دولت کے حصول کے لیے اس سے عمدہ اور کوئی ترکیب نہیں ہو سکتی تھی جو سگریٹ کے آدھے ہونے تک میرے ذہن میں آئی تھی، اور اس ترکیب پر میں دل ہی دل میں اچھل پڑا۔ ایک تیر سے 2 شکار۔ اختر بیگ کی شادی ضرور کھٹائی میں پڑ جائے گی اور زرینہ کے حواس درست ہو جائیں گے۔ رہا خود میرا سوال تو نو رسک نو گیم، خطرہ مول لیے بغیر زندگی گزارنا مشکل ہے۔ یوں بھی اس صدمے اور بے عزتی کی وجہ سے اب میں اس دفتر میں کام نہیں کر سکوں گا۔ زرینہ جب مسز اختر بیگ بن کر دفتر میں آئے گی تو میرے دل پر کیا بیتے گی؟ اس طرح اگر میں کوئی جنونی قدم اٹھا گیا تو ویسے بھی مصیبت مول لینا پڑے گی، اس لیے دوسری مصیبت کیوں نہ مول لی جائے۔ سگریٹ ختم ہونے تک میں اپنے فیصلے کو یقین کی شکل دے چکا تھا۔ میں مجرمانہ طور پر دولت حاصل کرنے کا پروگرام بنا چکا تھا۔ سگریٹ ختم ہوئی، لیکن اب مجھے اس کی پرواہ نہیں تھی۔ میرا ذہن ایک راہ سوچ رہا تھا۔ میں نے وہ مڑے توڑے پیڈ کے کاغذ اٹھائے جن پر میں زرینہ کو ایک عتاب نامہ لکھنے کی کوشش کرتا رہا تھا۔ ان میں سے چند کاغذوں کو سیدھا کر کے ان کی شکنیں نکالیں اور پھر پین لے کر اپنے پروگرام کا نقشہ ترتیب دینے لگا۔ میں اپنے پروگرام کے ایک ایک نقطے پر غور کر رہا تھا، اور پھر بہت سے کاغذوں پر مشتمل پروگرام کو ذہن نشین کرنے کے بعد میں نے اپنی فطرت کا جائزہ لیا۔ اس پروگرام کو عملی جامہ پہنانے میں میری شخصیت، میری فطرت کی کوئی کمزوری تو آڑے نہیں آئے گی۔ میں نے اندازہ لگایا کہ نہیں، میں بالکل ٹھیک ہوں اور پوری دل جمعی سے اپنا کام انجام دے سکتا ہوں۔ اور پھر میں نے ان تمام کاغذوں کو ایک جگہ جمع کر کے ان کو ماچس دکھا دی۔ ایک ایک ٹکڑے کو راکھ کے ڈھیر میں تبدیل کرنے کے بعد میں نے احتیاط سے وہ راکھ اٹھائی اور اسے منتشر کر دیا۔ کاغذوں کے باقی ٹکڑوں کو میں نے سمیٹنا ضروری نہیں سمجھا۔ ان پر چند سطور لکھی ہوئی تھیں جن میں مختلف انداز میں زرینہ کو مخاطب کیا گیا تھا۔ میں چشم تصور میں اپنے مکان میں پولیس کو دیکھ رہا تھا۔ پولیس کا افسر اعلیٰ ان کاغذات سے میرے پروگرام کے بارے میں کیا اندازہ لگا سکتا ہے؟ ہاں، وہ زرینہ کے گھر ضرور پہنچے گا اور اسے خوب پریشان کرے گا۔ وہ اس سے پوچھے گا کہ میں اسے کیا لکھنا چاہتا تھا، اس سے میرے کیسے تعلقات تھے، اور جب دفتر والوں کو زبانی اور خود زرینہ کی زبانی میرے عشق کی داستان اچھلے گی تو اختر بیگ کے دل پر کیا گزرے گی؟ وہ سوچے گا کہ زرینہ وہ ہے جو عاشق سے عشق کرتی تھی۔ خوب، ان کاغذوں کا یہاں پڑا رہنا ہی درست ہے۔ ممکن ہے
کہ پولیس خود زرینہ کو بھی اس سازش میں شریک سمجھے اور اس سے پوچھے کہ میں کہاں ہوں۔ واہ، لطف آ جائے گا، کاغذ کے یہ ٹکڑے تو بڑے کام کی چیز ثابت ہوں گے۔ چنانچہ میں اطمینان سے چارپائی پر لیٹ گیا۔ اسی وقت گھنٹے نے 11 بجائے اور ٹھک ٹھک کی آواز سے 9 کے ہندسے پر اٹکی ہوئی چھوٹی سوئی 7 پر کھسک آئی۔ بڑی سوئی اطمینان سے وہیں تھی، گویا اب 7:30 بجے تھے۔ میں نے کلاک کی شرارت کو پسند کیا اور بوڑھی مکڑی کو پہلو بدلتے ہوئے دیکھتے دیکھتے سو گیا۔